لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور یہ بھی شعر تمام دیوانوں کے حوالے سے پیش کرا ملاحظہ فرمائے حضرات۔ آپ حضرات ایک ایک شعر سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت کے ساتھ پورا مجمع مچل کر کہیں سبحان اللہ۔ کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ارے بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ۔ محترم حضرات، میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ میری ماں بہنیں اسٹیج تک نہ آویں، اگر انعام کو دینا ہو تو کسی چھوٹے بچے سے یا کسی سے بھجوا دیں۔ شعر پیش کرا ملاحظہ فرمائے حضور۔ کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے نجدی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات، ابھی ہمارے قاری صاحب قبلہ نے حکم دیا ہے، ایک بھوجپوری کلام ہے جو حضور پیر طریقت نے لکھا ہے، شامل ملاحظہ۔ مزہ زندگی کا ملے زندگی میں مزہ، مزہ زندگی کا ملے زندگی میں مزہ، شعر ملاحظہ فرمائیں، مزہ زندگی کا ملے زندگی میں مزہ، ارے اور یہ بھی شعر دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائے حضرات کہ بحری ساون جھوم کے برسے، بحری ساون جھوم کے برسے، اور من مورا دیدار کو ترسے، من مورا دیدار کو ترسے، سبا اور یہ بھی شعر عقیدت کا ملاحظہ فرمائے حضرات کہ مانگو خدا سے یقیناً ملے گا، مانگو خدا سے یقیناً ملے گا، مگر چاہیے مصطفیٰ کا وسیلہ
مگر چاہیے مصطفیٰ کا وسیلہ. ارے برستی ہے برستی رحمت مزار نبی میں. زندگی کا ملے زندگی میں مزہ. اور یہ بھی شعر دیکھیں ارشاد بے شک ملاحظہ فرمائے پورا مجمع طرف کر گئے سبحان اللہ. دونوں ہاتھ نام لگا کر گئے یا رسول اللہ. کاش عبادت ایسی ہوتی کہ سامنے ہوتے میرے نبی جی. ارے کمی کیا رہے گی کمی کیا رہے گی میری زندگی میں مزہ. زندگی کا ملے زندگی میں مچل کر گئے آمین. پورا مجمع طرف کر گئے آمین. کہ حضرت رضا کی آقا ہو پوری اور موتیں آئے مدینے میں موری. ارے نبی یا نبی ہو نبی یا نبی ہو دم آخری میں مزہ. زندگی کا ملے زندگی میں مزہ. ارے پیتے عمریہ پیتے عمریہ جنت کی طرف تو نعت پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ. یہ تھے میرے بڑے بھائی جناب محترم قاری شکیل صاحب. بہت ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کو نعت سرکار سنا رہے تھے اور آپ حضرات بہت ہی خاموشی کے ساتھ نعت سرکار سماعت کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں سارا مہمان تھوڑی مہربانی فرما کر کے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھائے فضاؤں میں لہرائے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ابھی سارے لوگ ہاتھ کو اٹھا کر کے ماشاءاللہ استقبال کر رہے ہیں آپ حضرات. بس میں 4 مصرے پڑھتا ہوں پورا مجمع عقیدت کے ساتھ بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. اور یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے. یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے. جب بھی چاہا انہوں نے حکومت بدل گئی. جب بھی چاہا انہوں نے حکومت بدل گئی. اور آنے والے شعر میں وہی شخص سبحان اللہ بولے گا جو مدینہ شریف جانا چاہتا ہو. ذرا ایک بار بول دیجئے سبحان اللہ. عشق نبی میں آئے تو قسمت بدل گئی. دنیا کے تخت و تاج کی چاہت بدل گئی. اور یہ صرف میرے مفتی اعظم کا فیض ہے. جب بھی چاہا انہوں نے حکومت بدل گئی. اور محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں. محبوب رب سے مانگنے جنت گیا تھا میں. شہر مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. شہر مدینہ دیکھا تو نیت بدل گئی. حضرات محترم ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جو میری ماں دارالعلوم سراج العلوم برگدھی ممبر شریف پہ تشریف رکھتے ہیں حضرت کا خطاب ہو. سارا مجمع یہاں سے وہاں تک حضرت کا استقبال نعرے تکبیر و رسالت کی صدا میں بلند کریں. نعرے تکبیر. اور اس کا سلسلہ آقا کا پتہ دیتا ہے. عشق سرکار ہے کہ رب سے ملا دیتا ہے. اور نعرے تکبیر جو دل سے لگا دیتا ہے آدمی کیا ہے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. محبتوں کے ساتھ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضاؤں ملا رہا ہے. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت جلسہ سیرت النبی. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں کہتے. ملا علی قاری جماعت محدثین میں جو ایک عظیم محدث ہے وہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ہر پکارنے والے کی پکار اللہ والے کی روح سنتی ہے. ہر چیز کو دیکھتی ہے. ہر چیز کو مشاہدہ کرتی ہے. انہی لوگوں میں سے
सैयदुना इमाम हसन बसरी हैं। सुम्मा मज़ा मुद्दतुन फराल हसनुल बसरी अन्नहा फिल जन्नति अला सरीरिन। एक ज़माना गुजर जाने के बाद सैयदुना इमाम हसन बसरी ने देखा जन्नत के अंदर एक नूरानी तख्त बिछा हुआ है। उस नूरानी तख्त के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है, एक लड़की बैठाई गई। उस लड़की का मामला यह है, उसके सर पर ऐसा नूरानी ताज पहनाया गया, यज़ीमा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, जिसकी रोशनी पूरब से लेके पश्चिम तक फैली हुई है, जिसके ताज की रोशनी के सामने चाँदो सूरज की रोशनी भी हल्की और फीकी नजर आ रही है। वो लड़की सैयदुना इमाम हसन बसरी के करीब आई, या उस्तादो अतारिफुनी, सैयदुना इमाम हसन मुझे पहचानते हैं, मैं किसकी बेटी हूँ, किस महल्ले की रहने वाली हूँ, किस कबीले से मेरा ताल्लुक है। आपने फरमाया ला, ये अल्लाह की बंदी मैं नहीं पहचानता, मैं नहीं तुझे जानता हूँ। अर्ज करने लगी अना बिन्तो तिलकल बरातिल लती अल्लब्तह सलाम, मैं उसी माँ की बेटी हूँ जो आपकी बारगाह में आई थी। कोई वजीफा बता दीजिए, मैं अपनी माँ को ख्वाब में नजर आ जाऊं तो मैं वही लाडली हूँ। इमाम ने फरमाया तेरी माँ तो ये कह रही थी तू मुब्तला अज़ाब है, तेरे जिस पर अलकतरा का लेप है, तेरे हाथ पाँव में आग की जंजीरें हैं, तेरे गले में आग की तोक है, तेरे पाँव में हाथ की बेड़ियां हैं, तेरे हाथ में आग की हथकड़ियां हैं। लेकिन वहां तो यहाँ तो जन्नत में जलवागरी है, नूरानी तख्त बिछाया गया है, नूरानी ताज पहनाया गया है। वो लड़की अर्ज करती है इमाम हसन कल तक हमारी हालत वही थी जो मेरी माँ ने बयान किया था, मेरी माँ ने वही बयान किया था जो उन्होंने देखा था। सैयदुना इमाम हसन बसरी ने फरमाया ये सब इंतहादल मंजिल, अगर कल तक तुम्हारी हालत यही थी तो इनकलाब कैसे आ गया, जन्नत में जलवागरी कैसे हो गई, नूरानी ताज कैसे मिला, नूरानी तख्त पर तुझे बैठाया क्यों गया। अर्ज करती है इमाम मर्र रजुल अला मक़बरतिना फसल्ला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्रतन वजअल सवाबहा लना। कल दिन के एक हिस्से में हमारी कब्रिस्तान से एक मुसलमान गुजर रहा था, एक मर्दे मोमिन जा रहा था। जब असारों कराइन से पता चला ये मुसलमानों की कब्रिस्तान है, मुसलमान मुर्दे दफनाए गए हैं, वही ठहर जाता है। रुक जाने के बाद एक मर्तबा नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है। पढ़ने के बाद जाल सवाबहा लना, उसका सवाब उस कब्रिस्तान के तमाम मुस्लिम मुर्दों की रूहों को नजर करता है, सवाब मरहमत करता है। सैयदुना इमाम हसन बसरी व कान फी मक़बरतिना 550 इंसानन मुअज़्ज़बीन, हमारी कब्रिस्तान में हमारी तरह 550 मुर्दे मुब्तला अज़ाब थे, जिनके हाथ पांव को आग की जंजीरों से जकड़ दिया गया था, जिनके जिस्मों पर अलकतरा का लेप था, मगर उस मर्दे मोमिन का नबी पर दरूद पढ़ना था, सवाब रूहों को नजर करना था। इरफ़उनुल अज़ाब, एक हातिफ़े ग़ैबी ने आवाज दिया ए मेरे फरिश्तों, जितने मुर्दे इस कब्रिस्तान में मुब्तला अज़ाब हैं, उस मुर्दे मोमिन के मेरे नबी पर दरूद पढ़ने की बरकत से इरफ़उनुल अज़ाब, सबसे अज़ाब को उठा लो और जन्नतुल फिरदौस में सबके दर्जात को बुलंद, सबसे अज़ाब को दूर कर दो, सबके दर्जात को बुलंद कर दो। ये जो कुछ देख रहे हैं, जन्नत में जो मेरा जलवा नजर आ रहा है, जन्नत में जो मेरी जलवाकारी दिखाई दे रही है, हजरात ये नबी पर दुरूद पाक, ये उसकी अजमत है। इसीलिए हम उलमाए अहले सुन्नत आपको कसरत दुरूद की तलकीन करते हैं। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद इबादिल जुद वल करम व अलैहि बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों, आज एक पैगाम जिंदगी दूंगा, एक हदीस रसूल सुनाता हूँ, उसी हदीस रसूल को समझाऊंगा, उसके पस मंजर को
بیان کروں گا اسی کے مطابق اگر ہم نے اور آپ نے زندگی گزار لی، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں ہماری دنیا بھی سمر جائے گی، ہم آخرت کی کامیابیوں سے بھی ہم کنار ہو جائیں گے۔ پڑھیے درود پاک تو حدیث رسول سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بادل الجود والکرم والہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، ہم میں سے کون سا وہ مسلمان ہے، ہم میں سے کون سا وہ نوجوان ہے جو مرنے کے بعد یہ نہیں چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے، کل جب ہماری روح نکلے ہم عالم برزخ اور عالم میدان قیامت میں حاضر کیے جائیں تو ہمیں جنت میں اللہ جنت میں جگہ مرحمت فرمائے، ہمیں جنت میں جگہ عطا کرے۔ یہ کس مومن کی خواہش نہیں ہے، یہ کون مسلمان نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی آرزو ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کل قیامت کے میدان میں ہمیں جنت دے۔ آؤ اے دوستو، میں ایک حدیث رسول پیش کرتا ہوں، اسی کو نمونہ بنا لو۔ یہ حدیث مشکات شریف ہے، حدیث کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کی جلد ثانی ہے، جلد ثانی میں صفحہ 414 ہے، صفحہ 415 ہے، صفحہ 415 میں سیدنا حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث رسول مروی ہے۔ حدیث شریف کی عبارت یہ ہے، ان عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستم من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم۔